سبحان اللہ، صدقے کے فضائل کتنے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے. میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے. دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی. اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی. اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے. جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. ذرا سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا. فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے. ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا. ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے. ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو. سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو. بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے اس کے لیے صدقہ دو. اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں. یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی. جہاز ڈوبنے کے قریب تھا. ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا. بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. آپ میں نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا. اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا. وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا
اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اسے. چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں. سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا. ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے. اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ، نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا، وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا، مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ، یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے. اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن، جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا، ماں ایک نیکی دے دے، ماں پھنس گیا ہوں، ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو. اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال. مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی، باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں، امیجن کریں، قیامت کا دن ہوگا، کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے، پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا، کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا، نفل ہی ہے نا، درود نہیں پڑھتے، ذکر الہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے بھاری ہو گئی، قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مادے چین میں، عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے، جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے.
اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے، رمضان میں دی نا، زکات بھی پوری دے دی، بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں، پورے ہو گئے بھائی اب اگلے سال آنا۔ وہ اللہ کے بندو، جو رب تمہیں روز دے رہا ہے، عطائیں دیے جا رہا ہے، اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو، ایسا نہ کرو۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے۔ ہاں ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا۔ مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں ہی لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے، تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں، آنے دو جتنا آ رہا ہے، ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے، ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں۔ جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو۔ میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو، گن کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے، اور بچا کر نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے۔ ادھر سے رک گیا نا، عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھیں، اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں، جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے، کھانا کھلانے والے، آپ کو جو لوگ ملیں گے نا، آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں، بلاؤں سے بچ رہے ہیں، آفتوں سے بچ رہے ہیں، رزق میں اضافہ، بری موت سے بچاؤ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے، دنیا میں مال میں اضافہ، یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی۔ اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں، حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں، اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ہمارا سائیکل ہی غلط ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، کیونکہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوگی کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں، گناہ کی سزا کیسے بھگتوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، اولیاء کے بھی سردار، آپ سے بچپن میں غلطی ہوئی تھی، جب نیا لباس سلواتے تھے نا، اس لباس کے کالر پر اپنی وہ غلطی لکھواتے تھے تاکہ اسے دیکھ کر روتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے تو یقین کریں کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچتے نا کہ گناہ ہیں کتنے، تو انکاؤنٹیبل ہیں، یاد بھی نہیں ہیں، اتنے کر لیے ہیں، کس کی معافی مانگیں گے، مگر دھڑلے سے نیکیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماں بدولت تو بڑا جناب بہت نیکیاں ہیں۔ امام صاحب ہماری مسجد میں تو خیر ابھی تک یہ سسٹم شروع نہیں ہوا، انشاءاللہ امید ہے ہم پیار محبت سے سمجھا لیں گے، ورنہ مسجدوں میں ہم بھی جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ جناب وہ فلاں حاجی صاحب نے پانی کی کولر لگا دیا ہے، تمام حضرات دعا کریں، تو فلاں نے پنکھا لگا دیا ہے، تو فلاں نے قالین بچھوا دی ہیں۔ کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام لے کر دعا کروائی جائے۔ آپ سمجھیں شیطان کے اس وار کو، شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میری بات پتہ چل جائے لوگوں کو، ریاکاری کروانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی نیکی ڈیلیٹ ہو جائے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے، حدیث کا خلاصہ، ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں مجھے نعمتیں ملی، مگر میرے مولا میں تو تیری راہ میں لڑتے جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، مجھے بتائیے نا، جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا، جان دے دی اس نے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں، تجھے بہت زیادہ شجاعت والا سمجھیں، تجھے دنیا میں سمجھ لیا گیا، اے فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ کس کو؟ شہید کو۔ کیوں؟ حدیث یاد ہے انما الاعمال بالنیات، نیت جہاد کی نہیں تھی، اللہ کی رضا کی نہیں تھی، نیت دکھلاوے کی تھی۔ پھر فرمایا ایک سخی کو لایا جائے گا، اور سخی سے رب فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے یہ نعمتیں دیں، تو کہے گا ہاں مولا تو نے بہت نوازا مجھے، تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیرا مال ملتا رہا، میں خرچ کرتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، تیری راہ میں لٹاتا رہا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے سخاوت کی کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، نام آ گئے، گروپوں میں چل گئے، سوشل میڈیا پہ چل گئے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ فرمائے گا تجھے کہہ لیا گیا، اور پھر حکم ہوگا فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو۔ اب ایک قرآن پڑھانے والے قاری کو لایا جائے گا۔ سنیے، یہ ہم جو مذہبی کام کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے
درس عبرت ہے. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں دی. وہ مانے گا, کہے گا ہاں تو نے اللہ بہت نعمتیں دی, تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں قرآن پڑھتا رہا, لوگوں کو پڑھاتا رہا, دین سکھاتا رہا. ارشاد ہوا تو جھوٹا ہے, تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں, تجھے عالم کہیں, تجھے کہہ لیا گیا دنیا میں. اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. بتائیے میرے پیارے اسلام, اس سے بڑا شیطان کا وار کیا ہے کہ جہاد کر کے شہید ہونے والا بھی جہنم میں, مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی جہنم میں جائے, اور دین کا کام کرنے والا بھی جہنم میں جائے. کیوں؟ کہ اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے. یہ سب سے مین چیز ہے. عبادتیں ضرور کیجئے, نیکیاں ضرور کیجئے, مگر اس کی حفاظت کیجئے. اور شیطان کے اس وار سے بچانا ہے مجھے اور آپ کو, اپنے آپ کو, کہ میری غرض صرف اللہ کی رضا ہو. میں ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں, مثال دیکھیں, شیطان کے وار سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, اس کو سمجھیے اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بچنا ہے. اب کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کسی نے تہجد پڑھی. اب تہجد نارملی بندہ اکیلے میں پڑھتا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے, بڑی مزیدار عبادت ہے. اس کو اس کی افضلیت کی ایک وجہ بھی ہے کہ بندہ اکیلے میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ سے راز و نیاز کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, اکیلے میں کرے نا. کر لیا. اب کیا ہوا, اب صبح ہوئی, دوستوں میں گیا, تو اب دل میں خیال آ رہا ہے, انہیں بتاؤں تو صحیح میں نے تہجد پڑھی ہے, میں رات کو اٹھتا ہوں. شیطان اب دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ جناب بتاؤ لوگوں کو. اب کیسے بتاتے ہیں نارملی, یار آج بہت تھک گیا ہوں, خیریت؟ بس وہ میں تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے, اور اس بندے کے دل میں ٹھنڈ پڑ جانی, او ہو میری تہجد کا اینو پتہ چل گیا. اپنے دل سے پوچھیں, یہ آپ نے کیا کیا؟ پڑھی تھی اللہ کے لیے, اب کسی بھی بہانے سے اس کو اس لیے بتایا کہ اس کو پتہ چل جائے. وہ واٹس ایپ میں آتا ہے نا, 2 ڈبل ٹک ہوتے ہیں, بلو ہو جاتا ہے. بلو ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ریسیو ہو گیا ہے, ہم سمجھتے ہیں میری نیکی اس کو ریسیو ہو گئی, میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی. ریسیو نہیں ہوئی, ذرا ڈیلیٹ ہو گئی. آپ خود سوچیں ہم کیوں کرتے ہیں ایسا. یہ شیطان کا وار سمجھنا ہوگا. اچھا میں یہ بھی نہیں کہوں گا, اب یہ بھی شیطان کا ایک اور وار سمجھ لیں. ہائے ہائے بڑا مردود ہے. دیکھیں جب تک اس کے واروں کو آپ سمجھیں گے نہیں نا, اب یہ میں بیان کر رہا ہوں نا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ میں سے بہت ساروں کے ذہنوں میں شیطان کسی اور کا خیال لا رہا ہوگا, یار یہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بندہ ہے ہی ایسا, وہ جو نیکی کرتا ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے, وہ جو کرتا ہے اس کا لوگوں کو بتاتا ہے, وہ جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے. نہیں 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 نہیں, وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو چیک اینی بڈی. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. یہ سارا بیان صرف میرے اور آپ کے لیے, اپنے سے پوچھنا ہے. کسی کے دل میں کیا نیت مجھے کیا پتا. بعض صورتوں میں اپنی نیکیوں کا اظہار کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اس لیے اعلان کر رہا ہے کہ یار میں یہ نیکی کر رہا ہوں کہ میرے دوست بھی کر لیں, تو اس کا ثواب ملے گا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ کریں. لیکن یہاں وہ جانے, اس کا رب جانے, میرے پاس پیرامیٹر نہیں ہے. میں کیوں کرتا ہوں یہ اپنے دل سے پوچھیں, کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اور پھر خاص طور پہ صدقہ دے کر جو احسان جتانا ہے نا. میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے خود میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا. پہلے میں چلیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہوتا نا تو اپنے غلام کو پیسے دیتی, کہتی کسی غریب کو دے آنا, اور دیکھو اس غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا, اور اگر کوئی وہ دعا کر لے تو وہ نوٹ کر کے لانا. تو وہ مثال کے طور پہ باہر جاتے, کسی غریب کو دیتے, وہ غریب کہتا دینے والے کی خیر ہو, اللہ ان کو نوازے, جو بھی دعائیں وہ دیتا. وہ آ کر کہتے امی حضور فقیر کو دیا تھا, اس نے یہ دعائیں دی ہیں. تو آپ ہاتھ اٹھاتی, وہی دعائیں اس فقیر کے حق میں کرتی اور کہتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, صدقے کا ثواب اللہ سے لینا ہے. بات سمجھ آئی؟ دعا بھی نہیں چاہیے ہمیں کسی کی, اللہ سے ثواب چاہیے. ہمارا کیا حال ہے, کسی کو پیسے دیں, کسی کی مدد کریں, بھائی میرے لیے دعا کرنا, ہر نماز میں کرنا. اچھا عمرے پر بھیج دے تو ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا, کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا میرے لیے کرنی ہے, ادھر سے تصویر بھی بھیجنا. یار ہم نے اگر دے دیا تو بھول جائے نا وہ اچھا ہم نہ بھی کہیں اس کو, جو گیا ہے اس کے قدم قدم پر نیکیاں ملنی ہے. ہم امپوز کیوں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بار بار پریز کرے, بار بار میرا شکریہ ادا کرے, بار بار مجھے سلام کرے کیونکہ میں نے اس غریب کی مدد کی ہے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کچھ عرصہ پرانی بات ہے. مجھے ایک اسلامی بھائی تھے, وہ کسی شخصیت سے ملانے لے گئے. اللہ نے بہت نوازا ہے, بہت بڑا ان کا بنگلہ تھا, بڑا سا گارڈن تھا. ہم گارڈن میں بیٹھے تو ایک ملازم چائے لے کر آیا. بڑی عمر تھی, مجھ سے تو بڑی عمر کے تھے وہ ملازم. وہ چائے لے کر آئے اور انہوں نے جیسے ٹیبل پہ چائے رکھی تو میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے جن کے میں گھر ملنے گیا تھا, وہ کہتے ہیں میرا یہ ملازم ہے, میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے اور اس کو میں نے گھر لے کر دیا ہے. آپ چاہیں تو اس سے پوچھ سکتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے اس ملازم کے چہرے کو دیکھا اور میرے دل پر جو گزری نا میں جانتا ہوں. میں اس دن سے اتنا افسردہ ہوں کہ میں نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا.
آپ یقین کریں میں سوچنے لگا کہ یہ ملازم سوچتا ہوگا اچھا یہ تو میرے سامنے بات کی ہے نا، نہ جانے کتنے مہمان آئے ہوں گے اور کتنے مہمانوں کے سامنے اس سیٹھ نے اس ملازم کے بارے میں کہا ہوگا کہ میں نے اس کی بچی کو گھر دلایا یا شادی کروائی ہے۔ وہ ملازم روتا نہیں ہوگا کہ یا اللہ کاش تو مجھے ایسا نہ بناتا کہ میں ہر بار ذلیل ہوتا ہوں اپنے سیٹھ کے آگے۔ کیوں کرتے ہو ایسا یار؟ یہی تو قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر۔ میں کس بات کا احسان جتا رہا ہوں؟ خدا کی قسم میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ صرف میرے اور آپ کے رب کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے۔ اگر آج کوئی غریب آ کر کہتا ہے میری ماں بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں یا میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ہم سے وہ مدد مانگتا ہے، ہم اس کو مدد کر کے کیا اترائیں گے کہ میں نے اس کی مدد کی؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے اور آپ نے ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا اور اس کو مانگنے والا بنایا؟ کبھی ہم سگنل پر گاڑی روکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی ہمارا شیشہ صاف کر رہا ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ اس کی جگہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا؟ میرے بچے نے ایسا کیا کمال کیا کہ وہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھا ہے اور جناب یہ ملازم، یہ چھوٹا سا غریب بچہ یہ پھول بیچ رہا ہے، اس گرمی کے اندر ہماری گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے۔ ارے اس وقت تو آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ادھر دینے کے بعد لوگ اترا رہے ہیں، لوگ جتا رہے ہیں، لوگ احسان بنا رہے ہیں کہ جناب میں نے دیا ہے۔ یہ کبھی مت کرنا، اللہ جب چاہے تم سے سب واپس لے سکتا ہے، وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر عقل سے پیسے ملتے ہوتے، ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے تو دنیا میں بہت بڑے عقل مند لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں اور انگوٹھا چاپ لوگوں کو اپنے اربوں پتی بنتے دیکھا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ہے۔ اللہ نے نصیب میں اگر آپ کا اچھا لکھ دیا ہے تو اس پر غرور نہ کرنا، اس پر تکبر نہ کرنا، اس پر اترانا نہیں اور کسی کا دل نہ دکھانا۔ سچی بات یہ ہے اگر مجھ سے کوئی زکوٰۃ لے جاتا ہے تو اس کی مہربانی ہے۔ زکوٰۃ تو مال کا میل ہے نا، وہ میرے مال کا میل لے کر جا رہا ہے، مجھ سے ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ کاش ہم جہاں جہاں مدد کریں، دینی اداروں میں کریں، غریب لوگوں کی کریں، کسی پر احسان نہ جتائیں، یہ فیل نہ کرواؤ کہ میرا احسان ہے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ارے اگر مجھے بھی رب نہ دیتا تو میں کہاں سے دیتا؟ یہ تو میری ڈیوٹی تھی، مجھے دینا ہے۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ چاہے صدقہ خیرات کی باری ہو تب بھی نہیں جتانا ہے، تب بھی کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ اور پھر اسی آیت میں یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی عبادتوں کو سنبھالنا ہے، ریاکاری نہیں کرنی ہے، دکھلاوا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ دکھلاوا یہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے۔ آخری جملہ کہہ کر اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں، کاش اس کو آج کے دن میں کچھ بار دہرا لیجئے گا۔ ایک سوال ہے میرا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی اور جو مجھے سن رہے ہیں ان سے، تو آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، آخری بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ ضرور سوال کیجئے گا اپنے آپ سے، غور کیجئے گا کہ ہاں یار ایسی نیکیاں تو نہیں ہیں، میں نے جو کچھ کیا کسی نہ کسی کو بتایا ہے۔ اگر نہیں ہیں تو آج ایک نیت کر جاؤ کہ آج کے بعد کچھ نیکیاں ایسی ضرور کروں گا جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ مدد کریں، کبھی کبھی ایسی بھی مدد کر دیا کرو کہ مدد کرنے والے کو بھی پتہ نہ چلے، مدد لینے والے کو بھی مجھ سے میری مدد کی کس نے ہے، میں جانوں میرا رب جانے۔ احسان کیوں جتائیں؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، شیطان کے واروں سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔